السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2025-26 کے چاول کی دان کی بجائی کا وقت شروع بہت پچھلے سال کے حساب سے اس وقت نئی ڈیولپمنٹ، نئے ورژن، نئے بیج، نئی کاشت کے حوالے سے بہت پچھلے سال سے تبدیلی اور نئے جو اقسام آئی ہیں، نئے بیج آئے ہیں، انہوں نے جگہ بنائی ہے اور ان کی مارکیٹ میں ویلیو ہے۔ زراعت کے حوالے سے، کسان کے حوالے سے، کسان کی پیداوار بہتر آئی ہے، بیماریوں کا اٹیک بہت کم ہوا ہے، قوت مدافعت بہت ہے اس میں بیماریوں کے خلاف، اور جو نئے بیج ہیں ان کی مارکیٹ میں ویلیو زیادہ بڑی ہے۔ رائس ملر کے جو بروکن ہے وہ کم ہوا ہے، ٹوٹا کم ہو رہا ہے، ریٹ ان کو اچھا مل رہا ہے۔ مارکیٹ میں چاول کے اوپر بہت اچھی اس کی ڈیولپمنٹ ہے اور خریدار بڑے چاہت کے ساتھ، بڑے ذوق شوق کے ساتھ نئے بیج کا چاول خرید رہا ہے۔ اگر چاول کا خریدار جس ورائٹی کا نہیں ہوتا، بے شک زمیندار کی پیداوار بہتر بھی آ جائے تو اس کو مارکیٹ میں پذیرائی نہیں ملتی، وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوشائن خبر ہے، جتنے بھی نئے سیڈ آئے ہیں ان کے الحمدللہ مارکیٹ میں ویلیو ہے اور مارکیٹ میں ان کی سب سے زیادہ اس وقت ڈیمانڈ چاول میں بڑھ گئی ہے، تو یہ خوشائن خبر ہے۔ میں اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام اور بلکہ میں اپنے ناظرین سے ملا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جن اضلاع کے جو ورائٹی جس علاقے میں کاشت ہو رہی ہے ان کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے حساب سے میرے ناظرین سے آپ زبانی سنیں گے۔ تو یہ ہمارا گجرانوالہ، کاموں کی منڈی، بہاؤالدین ایریا، سیالکوٹ کا ایریا، گجرات کا ایریا، نارووال، اس میں کون کون سی ورائٹی کاشت ہو رہی ہے، کس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ مثلا وہاں PP07 کی ڈیمانڈ بڑی ہے اور مطلب بہت زیادہ کاشت ہو رہی ہے۔ 1885 نے بہت جگہ بنائی ہے وہاں، 1718 بھی کافی کاشت ہو رہی ہے۔ مطلب علاقے کے حساب سے مطلب بھی فرض کرو خوشاب میں، سرگودا میں، میاں والی میں، بکھر میں کون سی ورائٹی کاشت ہو رہی ہے، تو جنگ میں، ملتان میں، یہ شورکوٹ کے ایریے میں، اور یہ کون سی ورائٹی کاشت ہو رہی ہے، زیادہ کون سے علاقے میں کتنی ہو رہی ہے۔ اسی لحاظ سے بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، اس علاقے میں کون سی ورائٹی کاشت زیادہ ہو رہی ہے، کون سی ڈیمانڈ بڑی ہے، کون سا بیج زیادہ ان علاقوں میں بک رہا ہے۔ اس حوالے سے پھر آ گئے بہاڑی، بورا، عارف والا، اور یہ ساہیوال کی پٹی، میاں چنو، خانے وال، اور یہ اس علاقے میں کون سے بیج زیادہ سیل ہو رہے ہیں۔ پاک پتن میں اور اکاڑا قصور کا ایریا، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی جس علاقے میں جو کاشت ہو رہی ہے، اور سندھ میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو پچھلے سال سپر میں بہت سارا پرابلم آیا تھا، بہت سارے کریکس آئے تھے، اس حوالے سے بھی یہ چیزیں میں اپنے ناظرین سے ملاؤں گا۔ میرے ایکسپرٹ ہیں، میرے محسن ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی آپ داد و شمار ان کے زبانی سنیں گے تو میں تفصیلات میں مزید کچھ باتیں کرنے والی ہیں۔ میں پارٹ 2 میں، پارٹ 3 میں اور پارٹ 4 میں اپنی بات کو کلوز کریں گے، لیکن آپ میرے ناظرین کی، ہمارے ایکسپرٹ کی زبانی کچھ سنیے۔ عمر بھائی اور دیگر تمام گروپ ممبرز، السلام علیکم۔ میاں رضوان بات کر رہا ہوں۔ اس میں آپ نے میرا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ میرے پاس جو ڈیٹا ہے، اور وہ ڈیٹا میرے پاس جو مختلف ورائٹیز کا بیج ہے ان کی جو فروخت ہوئی ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ کچھ اعداد و شمار شیئر کیے دیتا ہوں کہ ہمارے جو مشرقی اضلاع ہیں جن میں نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، وزیر آباد بھی چونکہ اس کو بھی ضلع کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، تو وزیر آباد،
ان 4-5 اضلاع میں 1847 اور PB7 ان کی کاشت ایک بہت بڑے رقبے پہ ہو رہی ہے، PB7 اور 1847۔ اس کے بعد دیگر ورائٹیز ہیں، 1885 ہے یا سپر باسمتی ہے یا کورس ورائٹیز ہیں، تو وہ ان کا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اب آگے ضلع شیخوپورہ، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں آ جائیں تو حافظ آباد کی 2 تحصیلیں ہیں، تحصیل حافظ آباد اور تحصیل پنڈی بٹیاں۔ تحصیل پنڈی بٹھیاں کی بات کریں تو وہاں پہ 17-18 کی کاشت بہت بڑے رقبے پہ کی جا رہی ہے اور پنیری کاشت کی جا چکی ہے۔ تحصیل حافظ آباد کی بات کریں تو وہاں پہ ملا جلا رجحان ہے، وہاں پہ PB7، 1847، 1885 اور 17-18، یہ 4 ورائٹیز تحصیل حافظ آباد میں کاشت ہو رہی ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ تحصیل پنڈی بٹیاں میں ایک بہت بڑے رقبے پہ 17-18 ورائٹی کی کاشت کی جا چکی ہے، پنیری کاشت کی جا چکی ہے، اور وہ اتنا بڑا رقبہ ہے کہ بیج کی قلت پیدا ہوگی 17-18 کی۔ اب 17-18 کے بعد پھر 1885 پہ لوگ چلے گئے وہاں پہ پنڈی بٹیاں میں، تو وہاں پہ تو ایک بہت بڑا رقبہ ہے، شاید اس کو اگر 85% بھی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اور تحصیل حافظ آباد کی بات کریں تو وہاں پہ 4 ورائٹیز کی کاشت بہت زیادہ ہے۔ 1847 پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ 17-18 ہے، تیسرے نمبر پہ PB7 ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اب 17-18 کو اور 1885 کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھیے تو پہلے نمبر پہ 17-18، 1885، دوسرے نمبر پر PB7 ہے، دوسرے نمبر پر 1847 ہے، اور تیسرے نمبر پر PB7 ہے۔ تو یہ صورتحال ہے تحصیل حافظ آباد کی۔ ضلع شیخوپورہ کی بات کریں تو ضلع شیخوپورہ میں 2-3 ورائٹیز 1885 اور 17-18 اور 1847۔ تو ضلع شیخوپورہ میں 1847 کی کاشت زیادہ ہے اور 17-18 اور 1885 کی تھوڑی کم ہے، یا اس کو آپ آدھا آدھا بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم بات کریں ہمارا جو منڈی بہاؤالدین ہے، تو منڈی بہاؤالدین میں 1847، 1885 اور اس کے ساتھ وہاں پہ بھی سپر باسمتی بھی اس سال کاشت ہوگی، اس کا بھی ایریا کافی ہے سپر باسمتی کا۔ اس کے بعد آگے آپ جو ساہیوال، قصور، وہاں پہ بات کریں، ساہیوال، قصور، پاک پتن، تو وہاں پہ 1847 اور 1509 ان کا زیر کاشت رقبہ زیادہ ہے۔ بہاول نگر میں 17-18 کی کاشت وہ ملک رضوان صاحب ہیں، وہ بہتر رپورٹ دے سکیں گے۔ بہاول نگر میں 17-18، 1885 اور 1847 یہ 3 ورائٹیز ہیں۔ جیسے جیسے ہم جنوب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو PB7 کا زیر کاشت رقبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنیوٹ اور جنگ کی بات کریں تو جنگ میں 11-21، 17-18 اور 1885 اس پہ زیادہ فوکس ہے۔ ایسے ہی اگر ہم بات کریں خوشاب، لیا، ہمارے جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پہ ان کی بات کریں تو وہاں پہ 1885 بھی تھوڑا ہے، وہاں پہ زیادہ شاید فوکس 11-21 پہ ہوگا، 1509 پہ ہوگا اور 1885 پہ ہوگا۔ 17-18 بھی وہاں پہ کافی ہے، لیکن 1847 کا وہاں پہ رجحان کم ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے وہ علاقہ جات جہاں پہ منجی کاشت کی جاتی ہے، وہاں پہ 1847 کا زیر کاشت رقبہ سب سے زیادہ ہے۔ اور آگے رحیم یار خان اور بہاولپور کی بات کریں تو وہاں پہ پھر 1847، لیاقت پور، خان بیلا، یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر 1847 کا زیر کاشت رقبہ شاید زیادہ ہے۔ 17-18 بھی کافی کاشت ہو رہی ہے وہاں پہ، 1885 تھوڑا کم ہے وہاں پہ۔ تو یہ صورتحال ہے جو میرے پاس ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ یہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے بیج جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں میری نظروں میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ تو اس سال اگر اوورال بات کی جائے تو 17-18 کا زیر کاشت رقبہ اور 1847 کا زیر کاشت رقبہ سب سے زیادہ ہے۔ 1885 بھی کافی رقبے پہ ہے، لیکن 17-18 کا زیر کاشت رقبہ 1885 سے زیادہ ہے۔
مشرقی اضلاع جو ہیں 3-4 وہاں پہ PB7 کا زیادہ غلبہ ہے، اور درمیان میں جو ہمارا پاک پتن، قصور، ساہیوال، دیپال پور، یہ جو پوٹیٹو ریجن ہے ہمارا، وہاں پہ 1847 اور 1509 یا دیگر کورس ورائٹیز۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس سال نان باسمتی کا زیر کاشت رقبہ بہت کم ہے اور باسمتی کا زیر کاشت رقبہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک میں پیشین گوئی کر دوں کہ اس سال ہماری سپلائی چین بہت بہتر رہنے کی توقع اس لیے ہے، 3 فیکٹرز ہیں، ذرا نوٹ فرما لیجئے تمام گروپ ممبرز۔ نمبر 1، باسمتی کا زیر کاشت رقبہ زیادہ ہے، تو باسمتی کی سپلائی چین بہت مضبوط رہے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، منجی کی فصل، چاول کی فصل بہت زبردست وقت پہ کاشت کی جا رہی ہے، اگیتی کاشت بہت کم ہے، ٹائملی ہے یا تھوڑی لیٹ ہے، لیٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک بہت بڑے رقبے پہ بر وقت چاول کی فصل کاشت کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے چاول کی کوالٹی اچھی ہوگی، ہماری پیداوار اچھی آئے گی، اس کی ملنگ ریزلٹس اس کے بہت اچھے آئیں گے اور کوکنگ اچھی آئے گی، تو اس اعتبار سے بھی ہماری سپلائی چین بہتر رہے گی۔ نمبر 3، جو کہ شاید سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ورائٹیز کاشت کی جا رہی ہیں وہ بیکٹیریل لیف بلائٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں، ان کا زیر کاشت رقبہ زیادہ ہے، اور ان کی پیداواری صلاحیت جو سابقہ ہماری ورائٹیز ہیں ان کی نسبت کوئی 12-15% یا شاید اس سے بھی زیادہ ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ 3 فیکٹرز میں ریپیٹ کر دوں، زیر باسمتی کے زیر کاشت رقبے کا زیادہ ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسی ورائٹیز کا کاشت کیا جانا جن کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی اچھی ہے، اور تیسرا فیکٹر چاول کی فصل کا بر وقت کاشت ہونا۔ یہ 3 عوامل، یہ 3 فیکٹرز ملا کر چاول کی اس سال کی سپلائی چین کو بہت بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ 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 میاں صاحب، کمال ہوگی۔ اچھا، یہی توقعات کی جا رہی تھی، آپ نے جو باتیں کی ہیں۔ اب 17-18-18-85 ایک نمبر، 1847 دوسرے نمبر پہ۔ اچھا، کائنات کی بھی کوئی ہے تو یہ کائنات فیملی ہی سارا 1847 بھی یا 17-18-18-85 بھی، لیکن کائنات جو پرانی 11-21 ہے اس کی بھی کاشت کا ہے ہمارے علاقے میں۔ ہم نے یہ تھوڑا سنا ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایک ہی ہے، آپ کا یا ہمارا، تو وہاں پہ 11-21 کا بھی کچھ ہے لیکن بہت کم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہے۔ اچھا، لال 86 ہے لیکن بہت کم ہو گیا ہے، آپ نے جیسے فرما دیا۔ دوسرا، جتنے عوامل آپ نے بتائے، بر وقت لگنا اور باسمتی فیملی کا بڑھنا، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ جب بر وقت فصل لگتی ہے تو اس دانے میں کریکس، جیسے پچھلے سال میں اوورال پورے پاکستان میں خصوصاً سندھ میں بہت زیادہ پریشانی بنی، ہمارے علاقوں میں بھی بنی کہ کریک زیادہ تھے۔ اس سال بر وقت فصل کی وجہ سے کریکس کا کم ہونا، اور دوسرا یہ کریک کا کم ہونا ہی نہیں ہے، شیوٹ کا کم ہونا، امپٹیشل کا کم ہونا، مطلب جو آپ کی پتل شتل ہے وہ کم ہو جائے گی، جاندار فصل آئے گی، شاندار فصل آئے گی، خوشبو والے دانے، مہکتے مضبوط دانے آئیں گے، اور ہم لوگ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی ایکسپورٹ اور پاکستان کو دوسری دنیا میں جہاں پہ ہے کوالٹی کے حوالے سے مزید ایج حاصل رہے گا انڈیا کے مقابل۔ تو ایک تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آتے جا رہی ہیں، یہ چیزیں ملک کی ترقی، ہمارے کسان اور انڈسٹری کے لیے بہت خوش آئند ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کی یہاں پہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہم سب ممبران آپ کے ممنون ہیں اتنی خوبصورت اور اتنی جامع ہمیں معلومات دینے پہ۔ جی، السلام علیکم انعام بھائی، بہت شکریہ آپ کی جانب سے حوصلہ افزائی، یہ آپ کے الفاظ کسی صنعت سے کم نہیں ہیں میرے لیے جی۔ اچھا، شیخ صاحب، گزارش یہ ہے کہ 11-21 کا رقبہ تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن 11-21 ضرور کاشت ہوئی ہے۔ جنگ میں 11-21 ٹھیک ٹھاک رقبے پہ ملے گی، ہمیں چنیوٹ میں ملے گی 11-21۔ اس کے علاوہ
11-21 کا اس سال جو ہے وہ شاید سندھ میں تھوڑا اس کا ایریا شاید اس کو یہ کہنا بے جان نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اس کا شاید رقبہ تھوڑا بڑا ہے. سندھ میں 11-21 کے بیج کی کافی ڈیمانڈ تھی اور اس سال بیج کی شارٹیج تھی. 11-21 کا سیڈ کمپنیز نے 11-21 کے بیج پہ کوئی خاص توجہ دی نہیں, اس کا بیج کم بنایا. 1885 1847 PB7 نئی ورائٹیز جو ہیں ان کے اوپر سیڈ کمپنیز کا جو رجحان ہے وہ زیادہ رہا ان کا بیج بنانے کے لیے. تو 11-21 بالکل ملے گا. حافظ آباد میں بھی 11-21 کا زیر کاشت رقبہ ہے لیکن کم ہوا ہے. منڈی بہاؤدین سے ہمیں 11-21 کی سپلائی ملے گی. گجرات کا میں ذکر کرنا بھول گیا. گجرات میں سپر باسمتی اور PB7 اور 1847 یہ ہیں, اور 17-18 بھی ساتھ گجرات میں ہے. لیکن چونکہ گجرات کا بڑا تھوڑا علاقہ ہے جہاں پہ منجی کی فصل کاشت کی جاتی ہے, تو یہ اعداد و شمار ہے. 11-21 بالکل شیخ صاحب موجود ہے اور 11-21 انشاءاللہ ملے گا. اس کا مختلف اضلاع میں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کی جانب بہاول نگر اور خانیوال سائڈ پہ بھی 11-21 کا ایک معقول رقبہ زیر کاشت رقبہ موجود ہے. تو 11-21 ملے گی جی. 17-18 جو ہے وہ اور 1885 یہ ڈومیننٹ کر رہی ہیں 11-21 کو, اس پہ غلبہ پا رہی ہیں. اور 1847 جو ہے وہ 1509, لیکن 1509 کا ہمیں جو بہاول نگر ہے, پاک پتن, قصور, دیپال پور, یہاں پہ 1509 کا زیر کاشت رقبہ کافی ہوگا کیونکہ وہ 1847 کی نسبت تھوڑا جلدی پک کے تیار ہو جاتی ہے. اور ہمارا جو پوٹیٹو گروور ہے اس کے لیے آلو کی فصل جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, تو اس لیے 1509 ہمیں ان ایریا سے ہمیں ملے گی. وسطی پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ جو غلبہ ہے وہ یہ 3-4 نئی ورائٹیز کا ہے. 17-18 1885 1847 اور PB7 ان 4 ورائٹیز کا ہے. بہت شکریہ. باقی کسی دوست کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم ایک اجتماعی دانش کے نتیجے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے قریب پہنچ سکیں تاکہ اس کے اوپر ہماری رائس انڈسٹری جو ہے وہ مستقبل کی خرید جو ہے اس کا اپنا کوئی لائے عمل تیار کر سکے. تھینک یو. السلام علیکم میاں صاحب, بہت شکریہ بڑی مضبوط اور بڑی جاندار ہمیں معلومات دینے پہ. اچھا میاں صاحب, میری درخواست ہے کہ آپ ہماری تھوڑی اور رہنمائی فرمائیں کیونکہ آپ اس شعبہ میں گرپ رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ 1509 اور 11-21 کم ہوتے جو آپ کی باتوں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا جو ہم سمجھ پا رہے ہیں؟ میں ریویژن چاہوں گا اپنی درستگی کے لیے کہ 1847 اور 1692 تو نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں کہیں بھی. 1847 اور کائنات کی جگہ 17-18 یا 1885 یہ بڑھی ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایریا بھی بڑھ رہا ہے, خاص طور پہ پوٹھوہار کی طرف, سرگودا بیلٹ کی طرف بہت بڑا ہے, وہاں پہ کائنات ابھی بھی بہت ہے. سرگودا کا نیا کافی سارا ایریا اس میں آ رہا ہے, جھنگ کا بڑھ رہا ہے. اور کہیں سے بھی ایسی معلومات تو نہیں ہے کہ دھان کا ایریا کم ہو رہا ہے. ہمیں تو ہر طرف سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ, اور دوسرا یہ آپ کے سیالکوٹ سائیڈ اور یہ جو مرید کے بارڈر ایریا ہے وہاں پہ بھی سنا ہے کہ کائنات کی جگہ 17-18 اور 1885 کے اطلاعات ہیں. تو ہماری درستگی کے لیے یہ جو ہم لوگ آپ کے میسج سے, ہمارے پاس کوئی مضبوط سورس اور نہیں ہے, ذمہ داروں سے جو پتہ چلا ہے, لیکن ہر بندہ بڑے مضبوط بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے, بڑی کوشش کر رہا ہے کہ وہ منجی سے رہ نہ جائے. ہاں یہ ضرور شکایات ملی ہیں کہ بیج کم ملے ہیں, بیج باسمتی کے ورائٹی کے کم ملنے کی شکایات ذمہ دار سے ہمیں پتہ چلی, جو آپ بھی فرما رہے ہیں. تو ذرا یہ ہماری رقبے کے حوالے سے اور 1509 اور 11-21 کی جگہ یہ چیزیں کافی بڑھ گئی ہیں اور یہ دونوں ورائٹیز کم ہو رہی ہیں.
علیکم میاں صاحب، یہ تھوڑا سا یہ بھی ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں کہ کیا بلوچستان کی طرف بھی پیڈی کا ٹرینڈ تو بنا ہوا تھا پہلے ہی، لیکن وہ نان باسمتی تھی، وہاں پہ بھی باسمتی کا ٹرینڈ بڑا ہے اور وہاں پہ رقبہ بھی بڑا ہے؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بلوچستان کی طرف بھی باسمتی ورائٹیز جا رہی ہیں، تو باسمتی سپر باسمتی کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ سپر باسمتی کا کہاں کہاں رہ گیا ہے؟ لامالا یہ تھوڑا پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم ہوا ہے، اور سندھ میں کوئی آپ کے پاس معلومات ہو جو سندھ میں پچھلے سال ہیٹ ویو کی وجہ سے بڑا ایریا ڈسٹرب ہوا ہے، تو اب جو سندھ میں تباہی بنی تھی پچھلے سال ہیٹ ویو کی وجہ سے، کریک کی وجہ سے پوری فصل ہی ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا، سب لوگ سندھ کی وجہ سے پریشان رہے، تو اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہوں یا آپ ہماری رہنمائی فرما سکیں؟ بلوچستان اور سندھ پہ بھی ذرا مہربانی، اور سپر کے حوالے سے بھی۔ جی السلام علیکم انعام بھائی، بہت شکریہ۔ انعام بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو منجی کا زیر کاشت رقبہ ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خاص طور پر وہ اضلاع جہاں پہ منجی کا زیر کاشت رقبہ بڑھ رہا ہے یا نئے علاقے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس میں سرگودا سر فہرست ہے شاید، کہ کنوں کے باغات جو ہیں ان کی جگہ منجی لے رہی ہے۔ اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں منجی کا زیر کاشت رقبہ کافی بڑھ رہا ہے۔ پچھلے سال بھی اس میں تیزی کا رجحان تھا، اور اس سال اس سے بھی زیادہ اس میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ ایک ٹھیک ٹھاک رقبہ جو ہے وہ پچھلے سال ایڈ ہوا، اور اس سال بھی مزید اس میں ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کا کچھ وہ ایریا جہاں پہ چاول کی فصل کاشت نہیں ہوتی تھی، اور خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ ایک ٹھیک ٹھاک رقبہ جو ہے وہ اس میں آیا ہے۔ ایسے ہی پوٹھوہار، جس کو بنیادی طور پر چاول کا تصور بھی وہاں پہ نہیں کیا جا سکتا تھا، خاص طور پر گجرات کے کچھ علاقے جو ہیں وہ نئے آ رہے ہیں چاول کی کاشت کے حوالے سے۔ کوٹلہ عرب علی خان اس سال وہاں پہ بھی بیج گیا ہے ہمارا، تو کبھی بھی ہم نے پچھلے 4-5 سال میں کوٹلہ عرب علی خان کی جانب سے اور کشمیر، آزاد کشمیر کے جو بمبر ہے وہاں پہ بھی اس سال بیج جو ہے وہ گیا ہے۔ پچھلے سال سے وہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا، اور اس سال اس میں تھوڑا اضافہ دیکھنے میں ملا ہے ہمیں۔ آزاد کشمیر بمبر کا علاقہ جو ہے کوٹلہ عرب علی خان گجرات، وہاں پہ بھی اس سال جو ہے بیج وہ جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جنوبی پنجاب کے اضلاع، وہاں پہ بھی چاول کا زیر کاشت رقبہ جو ہے اس میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اوورال اس سے ایک جو نتیجہ اخذ یہ کیا جا سکتا ہے کہ منجی کا زیر کاشت رقبہ اس سال بڑا ہے، اور وہ باسمتی کی شکل میں بڑا ہے، اور اس کی پیداوار جو ہے وہ اس کی جو کاشت ہے وہ بڑے بہترین وقت پہ ہونے جا رہی ہے، اور ورائٹیز جو ہیں وہ ہائی ییلڈنگ ہے۔ تو یہ 3-4 فیکٹرز جو ہیں ان کو آپ سامنے رکھیے، اور یہ تینوں چاروں فیکٹرز مل کر سپلائی چین کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ کون سی ورائٹی جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، وہ غالب آ رہی ہے، اور کون سی ریسیسو ہے جو مغلوب ہو رہی ہے۔ تو اس میں یقیناً 1121 اور 1509 کسان باسمتی یہ مغلوب ہیں، اور جو غالب ورائٹیز ہیں وہ 1718 ہیں، 1885 ہے، 1847 ہے۔ ایسے ہی سپر باسمتی جو ہے وہ ہمارے جو مشرقی اضلاع ہیں وہاں پہ وہ مغلوب ہوئی ہے، اور اس پہ غلبہ ڈالا ہے PB7 نے۔ سندھ کی جانب جو ہے ہمارے جو باسمتی کے کور ایریاز ہیں سندھ میں، وہاں پہ باسمتی ملے گی، وہاں پہ باسمتی ہی کاشت ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ باسمتی کو جو ریپلیس کر رہی ہیں ورائٹیز وہاں پہ، وہ 1121 اور 1509 ریپلیس کر رہی ہیں۔ تو وہاں پہ جہاں پہ 515 یا ملینیم باسمتی یا سپر باسمتی سندھ میں کاشت ہوتی تھی، اگر اس کا کچھ زیر کاشت رقبہ کم ہوگا یا ہوا ہے، تو اس کو ریپلیس کیا ہے 1121 نے یا کسان باسمتی نے۔ تو یہ اوورال تصویر ہے۔ باقی عارف والا کی میرے پاس کوئی بھی، چونکہ بہت بڑی منڈی ہے ہماری، اور اس کا ایک بڑا
कंट्रीब्यूशन होता है हर साल आरिफ वाला मंडी का। तो गुजारिश है ग्रुप मेंबर से कि आरिफ वाला मंडी के गिरदोनवा की रिपोर्ट जो है वो ज़रूर पेश करें, क्योंकि मेरे पास आरिफ वाला का कोई ऐसा मजबूत डाटा मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं इनाम ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाते ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1718 ਹੈ ਜਾਂ 1885 ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ 1121 ਨੂੰ 1121 ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1718 ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਔਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ। 1885 ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਫਾ ਕੁਛ ਗਰੋਅਰ ਵੀ 25% ਤਕਰੀਬਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1121 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਇਹ ਉਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਗਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ? ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ मालूमात चाहना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी इनाम भाई, यकीनन ये जो ट्रेंड हमें देखने में आ रहा है, चावल के ज़ेरे काश्त रकबे में अजाफे का रुझान या ट्रेंड जो है, तो वो बलूचिस्तान के जो दो अजला हैं जिसमें सोबतपुर और डेरा मुराद जमाली, वहाँ पे भी इसमें इसका जो ज़ेरे काश्त रकबा है वो पहले ही काफ़ी था, लेकिन उसमें मज़ीद अजाफे का रुझान दिखने में आ रहा है। और वहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशनल बासमती वैरायटीज़ हैं, 515 है, सुपर बासमती है या मिलीनियम बासमती है, वो काश्त हो रही हैं। और उसके साथ अगर उनको थोड़ा रिप्लेस कर रही हैं तो वो 1121 और किसान बासमती उनको वहाँ पे रिप्लेस कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गोटकी, पन्नू आकल, मीरपुर माथेलो और खानपुर मार, यहाँ पे भी जो मुंजी का ज़ेरे काश्त रकबा है इसमें अजाफा देखने में आ रहा है। और यहाँ पे भी जो वैरायटीज़ हैं बासमती वैरायटीज़, ख़ास तौर पर 1509, 1847 इनका रुझान और 1121 इनका रुझान दिखने में आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ी धान की काश्त लेट होगी ये गोटकी में, चूँकि गर्म इलाका है तो यहाँ पे अभी धान की काश्त जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। पनीरी शायद कोई 10-15-20 दिन के बाद पनीरी की काश्त वहाँ पे शुरू होगी। ओवरऑल सिंध और बलूचिस्तान के दो अजला, ख़ास तौर पर सोबतपुर और डेरा मुराद जमाली, वहाँ पे ज़ेरे काश्त रकबा बड़ा है, अच्छी काश्त है वहाँ पे। उस्ता मोहम्मद जो है वहाँ पे अच्छी काश्त है। और वहाँ पे हमें ये जो हमारी ट्रेडिशनल बासमती वैरायटीज़ हैं वो भी मिलेंगी। 1509 भी वहाँ पे काश्त हो रही है, थोड़ी है अलबत्ता हो रही है। 1121 भी वहाँ पे इस साल जो है उसने रिप्लेस किया है, तो वो भी वहाँ से मिलेगी। तो ओवरऑल हर तरफ से अच्छी खबरें हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद भाई, उम्मीद है तुसी खैरियत नाल होवोगे। अब्दुल रशीद भाई, 1718 ਤੇ 1885 ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ 1121 ਦੀ ਹੀ ਨੀਅਰ ਆਈਸੋਜੈਨਿਕ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾਦਾ ਇਕਸਾਮ ਨੇ। 1718 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1885 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1718 ਤੇ 1121 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਵਾਇਆ 1885 ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 99% ਹੈ, 99% ਉਹਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1718 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ 1121 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ 1121 ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, जज़ाकल्लाह।
اچھا یہاں پہ میاں صاحب نا سندھ کا بہت ایریا بتا رہے ہیں. ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سندھ کی خصوصاً سندھ اور بلوچستان کی طرف اس سال فصل ساری ہی لیٹ ہے. ایریا بھی بڑھ رہا ہے, لوگ مونجی کی طرف آ رہے ہیں, لیکن باسمتی ورائٹی جیسے ملینیم بتایا انہوں نے, سپر باسمتی بتایا, اور 11-21 کا رجحان بھی ہے. لیکن اس سال لیٹ ہے. ایک تو وقت پہ لیٹ ہے, اور دوسرا وقت سے لیٹ مطلب اپنے وقت پہ ہونا ہے, اس سے بھی لیٹ سنا ہے کہ کیا جا رہا ہے. تو کوئی سندھ سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے سائنس سونجرو یا سومرو صاحب اور دوسرے دوست ہیں, اگر ہماری رہنمائی کریں کہ سندھ پہ فصل لیٹ ہے اس سال, اور باسمتی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں, اور رقبے کی کیا صورتحال ہے, کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم. انعام بھائی, جو سندھ کی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سال پانی تاخیر سے دیا جا رہا ہے سندھ میں. تو ایک تو وہ فیکٹر ہے, اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہمارا سندھ کا فارمر ہے انہوں نے اپنی چاول کی فصل تھوڑی اگیتی سمجھ لیں, شاید اگیتی تو نہیں تھی, ٹائملی سون تھی. تو اور لیٹ ہیٹ ویو جو ایک گرمی کی لہر آئی جب پولینیشن کا عمل چل رہا تھا, اور یا کسی حد تک پولینیشن کا عمل مکمل ہو چکا تھا, گرین فلنگ پروسیس چل رہا تھا, تو وہاں پہ شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے اس میں کریکس آئے, جس کی وجہ سے جو رائس ریکوری ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی. تو یہ دو فیکٹر ہیں, پانی بھی تاخیر سے دیا جا رہا ہے, اور پچھلے سال کا جو تلخ تجربہ ہے ہمارے سندھ کے فارمر کا, وہ دونوں عوامل کی وجہ سے اس سال چاول کی فصل جو میری معلومات ہیں, اس میں یقیناً ہمارے جو سندھ کے بھائی ہیں وہ اس کی تصحیح فرما دیں گے کہ سندھ کی کاشت اس سال لیٹ ہے. السلام علیکم انعام صاحب اور باقی سب معزز گروپ ممبرز, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انعام صاحب, یہاں پہ استعمت کا آپ نے ذکر کیا, تو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میاں رضوان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس مین جو ہے وہ سارا پانی کی ارائیول کے اوپر نا, نہروں کے اوپر کے اندر جیسے پانی کی آمد سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر سارا کچھ یہ پلان ہوتا ہے, فارمر کرتا ہے نا. تو پانی ہمارے پاس اس ویک میں آنا شروع ہوا ہے پٹ فیڈر کینال میں اور کھیکر کینال میں. اور جہاں تک رقبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہر سال ہوتا تھا میرے حساب سے رقبہ اتنا ہی ہے, اور پانی سننے میں آ رہا ہے وافر ہے پچھلے سالوں کی نسبت. اس سال پانی وافر ہے دریا سندھ میں بھی, اور جو ہمارے پاس پانی نہروں میں آ رہا ہے وہ وافر ہے پچھلے سالوں کی نسبت. اور باقی جو ہے وہ ورائٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ سپر ملینیم جو ہوتی تھی ہمارے پاس, اس کی جگہ جو لوگوں کی پریورٹی ہے فرسٹ وہ 11-21 اور 1509 کی طرف ہے. جو باسمتی کرنا چاہ رہے ہیں وہ 11-21 یا 1509 اس طرف جا رہے ہیں. باقی جو ہے C9 ویسے ہی ہوتا ہے ہمارے پاس, 86 بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. جی محترم, جزاکم اللہ احسن الجزا. جی آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے. جی تو یہ تمام اعداد و شمار کے ساتھ کون سے علاقے میں کتنی چاول کی نئی اقسام کی کاشت ہو رہی ہے, کہاں سے کون سی ویرائٹی کم کاشت ہو رہی ہے, کون سی زیادہ ہو رہی ہے, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ جزائے خیر دے, اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت دے. تو آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرے ناظرین تمام طبقے تمام شکر گزار ہیں, اور تمام کو ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں, ہماری ہر وقت بر وقت جتنی بھی وہ ہمیں معلومات دے رہے ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے خاص کر کے ان کے علم میں عمل میں برکت دے, تو یہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تو دوسرا آپ نے میاں صاحب بتایا تھا کہ عارف والا کے حوالے سے کوئی رپورٹ دے دے, تو میں آپ کو عارف والا کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ عارف والا میں سب سے زیادہ جو کاشت ہونے والی ورائٹی ہے وہ 1509 ہے. 1509 زیادہ کاشت ہو رہی ہے. اس کے بعد اس علاقے میں سپر تو ہوتی نہیں ہے, نہ سپر نہ 86, نہ دوسرا ایڈوانس کاشت میں جو وہ سپر فائن ہے, آلو کے گرور جو ہے نا
انہوں نے سپر فائن وغیرہ کاشت کرنی ہوتی ہے تو وہ زیادہ کاشت ہوئی ہے. تو بس یہ سب سے ٹاپ پہ 1509 ہے جی آرم والا علاقے میں. جزاکم اللہ حسن الجزا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو عزت دے, عمل میں برکت. تو یہ آپ نے ہمارے ناظرین کی کچھ باتیں سنی ہیں. آپ سننے کے بعد اس کو شیئر ضرور کریں, آگے دوسروں تک میسج پہنچا دیں, اور اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید نوٹیفیکیشن آئیں گے, ملتے رہیں گے. ہمارا یہ پارٹ 1 ہے, اس کے بعد پارٹ 2 اور 3 میں, تاکہ آپ کو خود بخود نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اس کے بعد انفارمیشن ہم آپ کو اور بہت سارا بیج جو اس وقت مارکیٹ میں جو فلاپ ہونے جا رہے ہیں اور جو مزید آگے جا کر بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے. دوسرا یہ کوئی چیز بات اچھی ہو, کوئی سمجھنے کے لیے, کسی کا بھلا کرنے کے لیے, خاص کر کے تمام کسان بھائیوں کو گروپوں میں اور فیس بک میں, واٹس ایپ میں, تمام گروپوں میں اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لوگوں تک یہ میسج زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے, اویئرنیس آ سکے, شعور آ سکے, کوئی اپنے نقصان تو, بڑے نقصان تو بچ سکے. پہلے ہی کسان نے اس وقت بہت زیادہ نقصان کیا ہے, تمام فصلوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. یہ عذاب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے معاف کرے. اور اپنا عشر زکوٰۃ کسان کو چاہیے کہ بر وقت اور پورا پورا دینا چاہیے. اللہ کے عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اس کو پھر یہ بات بار کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. تو السلام, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.